السلام علیکم، میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ویلاگ۔ اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے مشہور و معروف 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں الیکشن کمیشن سے فنڈز کے اجرا کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس سے الیکشن کمیشن کو آج رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب الیکشن کے حوالے سے 21 ارب روپے کا جو معاملہ ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب کی ایک چھیڑی بن گیا، کیونکہ پہلے انہوں نے حکومت کو حکم دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کیے جائیں۔ حکومت نے کابینہ میں فائنانس بل پیش کیا 21 ارب روپے کا، وہ پھر انہوں نے پارلیمنٹ میں بھیج دیا اور پارلیمنٹ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ کابینہ بچ گئی کیونکہ انہوں نے فائنانس بل جو ہے وہ پاس کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے دوبارہ حکم دیا اور اس دفعہ انہوں نے ایک نئی چالاکی کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے چیمبر میں بلا لیا گورنر اسٹیٹ بینک کو، اور پھر گورنر اسٹیٹ بینک جو تھے وہ گئے ہوئے تھے باہر IMF کی ڈیل کے سلسلے میں، تو انہوں نے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کو بلا لیا۔ تو انہوں نے ان کو ایک مشورہ دیا، چوری چھپے کہہ لیں آپ، کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ 21 ارب روپے کا آرڈر جاری کر دیں اسٹیٹ بینک کو، تو ہم جو ہیں وہ 21 ارب روپے ریلیز کروا دیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے بڑے خوش ہو کے وہ آرڈر کیا، ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی شامل تھے۔ اس کے بعد جب حکومت کو پتہ چلا، تب بھی میں نے ٹویٹر پہ بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ایسے نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ بینک ڈائریکٹ جو ہے وہ 21 ارب روپے سپریم کورٹ کے کہنے پہ جاری کر دے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں حکم بھی دیا گیا تھا، ایک سابقہ کیس تھا اس کے بیچ میں، کہ اگر ایک ادارے کو رائٹ نہیں ہے کوئی کام کرنے کا تو سپریم کورٹ بھی دوبارہ اس کو حکم نہیں دے سکتی کہ وہ یہ کام کرے، اور چیف جسٹس صاحب نے پھر ایسا ہی حکم دیا دوبارہ سے۔ اور جب حکومت کے پاس یہ معاملہ آیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 21 ارب روپے کا جو آرڈر ہے ریلیز کرنے کا، وہ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کو دے دیا ہے کہ آپ 21 ارب روپے ریلیز کر دیں، الیکشن کمیشن کو دے دیں، تو اس وقت بھی کافی چہمگوئیاں ہوئیں کہ اب کیا ہوگا، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 21 ارب روپے دے دے گا۔ اس کے بعد پھر وہی صورتحال آئی، حکومت نے فائنانس بل دوبارہ سے کابینہ میں بھیجا، انہوں نے اس کی اپروول دی اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے پھر ریجیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی۔ اب انہوں نے دوبارہ تیسری بار حکومت کو آرڈر کیا کہ آپ 27 اپریل تک 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دیں۔ حکومت نے پھر وہی کام کیا ہے اور پہلے کابینہ سے اپروول لیا اور پارلیمنٹ سے دوبارہ اس کی ریجیکشن کروا دی۔ تو اس سے زیادہ اب چیف جسٹس صاحب کے لیے کیا شرمندگی ہو سکتی ہے کہ 3 بار جو ہے حکومت نے ان کے آرڈر کو نہیں مانا۔ اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے پہلے الیکشن کے لیے سوموٹو لیا پنجاب الیکشن کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد 9 رکنی بینچ بنا، 9 سے وہ 7 ہوا، 7 سے وہ 5 ہوا، 5 سے وہ 3 پہ آ گیا، اور جو ان کے ساتھ 4 ججز تھے ان سب نے الگ الگ نوٹ لکھا اور بینچ سے ہی وہ نکل گئے۔ تو حکومت کے لیے جواز پیدا ہو گیا کہ یہ تو فیصلہ اب ہے ہی نہیں، جو فیصلہ آیا وہ 4 ججز کا تھا، 4-3 کا فیصلہ ہے، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں اسی کے اوپر، 3 ججز کے اوپر، کہ 3 کا فیصلہ ہے اور حکومت ماننے سے انکاری ہے۔ اب دوسرے معاملے کی طرف آ جائیں کہ جو کل عدالت میں سماعت ہوئی ہے کہ ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیز کے ایک ہی وقت میں انتخابات اور 4 اپریل کے فیصلے پر عمل درآمد کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اہم ریمارکس سامنے آئے کہ عدالت مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی، صرف آئین پر عمل چاہتی ہے، کوئی ہدایات جاری نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی
ٹائم لائن جاری کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مناسب فیصلہ جاری کریں گے اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نااہل نہیں ہوں گے، اور جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب، ان کے جو دو ساتھی ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور وکٹ پر کھیل رہے ہیں اور آج وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ لیکن غیر معینہ مدت کے لیے کیس کو ملتوی کرنا، اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ابھی انہوں نے گنجائش رکھی ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنے کی، اور یہ حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل پیدا کر سکتے ہیں آگے جا کے۔ لیکن حکومت ڈٹی ہوئی ہے، اور حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اور ان کے دو ساتھیوں کا حکم کسی صورت نہیں مانے گی۔ اور جو فائنانس بل کابینہ سے منظور ہوتے رہے ہیں اور پارلیمنٹ سے ریجیکٹ ہوتے رہے ہیں، اس پہ بھی منیب اختر صاحب نے جو کہا تھا، جو انہوں نے ریمارکس دیے تھے اہم، کہ حکومت ایسا کیسے کر سکتی ہے کہ کابینہ سے اپروول ہوتا ہے فائنانس بل اور پارلیمنٹ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب پر عدم اعتماد ہو چکا ہے، وہ اپنا اعتماد پارلیمنٹ میں کھو چکے ہیں۔ تو جسٹس منیب اختر صاحب کی تسلی کے لیے اور ان کے ساتھ دو ججز کی تسلی کے لیے آج شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا، اور پہلے سے زیادہ ووٹ لے لیے۔ 180 ووٹس ان کو مل گئے، بلکہ ایک ووٹ جو تھا وہ مفتی عبدالشکور صاحب کی شہادت جو ہوئی ایک حادثے میں، وہ انہیں نہیں مل سکا، ورنہ ان کو پورے 180 ووٹ مل گئے، اور پارلیمان نے اپنے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اس سے شہباز شریف صاحب کی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی۔ اب حکومت اور زیادہ مضبوط ہو گئی، اور چیف جسٹس صاحب کے لیے اور مشکلات پیدا ہو گئیں۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب پارلیمان کے احکامات پر چلتے ہوئے، وہ استحقاق کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی، اس میں چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اور ان کے جو دو ساتھی ججز ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان کو طلب کر سکتے ہیں۔ اور پارلیمان کا پورا قوی ارادہ ہے کہ وہ ان تینوں ججز کو استحقاق کمیٹی میں بلائیں گے، اور جو ان ججز نے پارلیمنٹیرینز کی توہین کی ہے، اس الزام میں ان سے جواب طلب کیا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری خبریں، اب زیادہ میں شیئر نہیں کر سکتا یہاں پہ، کہ اگر وہ نہیں آتے پہلے انہیں نوٹس دیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کارروائی کرتی ہے۔ لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے آج اعتماد کا ووٹ لیا ہے، اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ میری بات بالکل درست ثابت ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے ہیں۔ اور میں نے ایک اور بات کی تھی کہ حکومت ان کو کسی صورت چیف جسٹس صاحب کے حکم پر 21 ارب روپے نہیں دے گی الیکشن کمیشن کو، اور انہوں نے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو نہیں دیے۔ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیر اعظم صاحب بہت اہم فیصلے کر سکتے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کر لیں، یہ بھی ممکن ہے۔ کل چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں پنجاب الیکشن کے حوالے سے ان کے اپنے چیمبر میں سماعت ہوئی، جہاں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ماضی میں چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے چیف جسٹس صاحب کی توجہ پارلیمنٹ میں جو کارروائی ہو رہی ہے آج کل، جو تقریریں ہو رہی ہیں چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی ججز کے خلاف، اس طرف ان کی توجہ مبذول کروائی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میرے سے آپ سیاسی باتیں نہ کریں۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ میں ایک پروپوزل بنا کے لایا ہوں مذاکرات کا،
حکومت تو ہم سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں مذاکرات کے حوالے سے جو پروپوزل بنا کر لایا ہوں وہ صرف میں آپ کو ہی دکھاؤں گا چیف جسٹس صاحب۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا نہ تو میں آپ کا پروپوزل دیکھوں گا اور نہ میں آپ کا پروپوزل سنوں گا۔ اب مذاکرات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین جو مذاکرات ہونے ہیں وہ ناکام ہی ہونے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہونے ہیں، اور وہی بات مانی جائے گی جو حکومت کہے گی۔ عمران خان صاحب کی تو کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اور عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے پارلیمنٹ سے بات کرنے کے لیے، ان میں شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب اور سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں۔ اب انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو مذاکرات کے لیے بھیجا ہے جن پر عمران خان صاحب خود ہی اعتماد نہیں کرتے، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب کو عمران خان صاحب نے پنجاب کا ٹکٹ بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ حد ہو گئی ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا اور یہاں پہ ان کو مذاکرات کے لیے بھیج دیا۔ عمران خان صاحب خود ان پر اعتبار نہیں کرتے، وہ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ دونوں پنجاب میں الیکشن لڑ سکیں صوبائی اسمبلی پر، اور یہاں وہ پارلیمنٹ میں مذاکرات کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں، وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ پی ٹی آئی کی پہلی شرط یہ ہے کہ قومی اسمبلی، سندھ اور بلوچستان اسمبلیز کو رواں مہینے جو مئی کا مہینہ آ رہا ہے اس میں تحلیل کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد 14 مئی کے علاوہ کسی اور تاریخ پر ایک ہی دن پورے ملک میں الیکشن کروائے جائیں اور اس کے لیے ترمیم کی جائے، آئین میں ترمیم کی جائے۔ اور آئین میں ترمیم کے لیے ہمارے جو استعفے ہیں قومی اسمبلی سے جو ہم نے دے دیے تھے وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں اور ہمیں قومی اسمبلی میں آنے کا موقع دیا جائے۔ واہ بھائی واہ، کیا اسٹریٹجی ہے خان صاحب کی! خود تو بے وقوف ہیں وہ حکومت کو بھی بے وقوف سمجھتے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب اتنے بے وقوف ہو سکتے ہیں تو جو ان کے فالوور ہیں بس پھر ان کے لیے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری ان کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ چلیں ایک ہی تاریخ پر ہو جائیں لیکن کروائیں ان کو جولائی کے مہینے میں۔ تو میں تو پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ حکومت ان معاملات کو نہیں مانے گی، ان شرائط کو نہیں مانے گی، وہ تو وہی فیصلہ کرے گی جو وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور نون لیگ کے لیے تبھی پاسبل ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اور تبھی الیکشن ہوں گے۔ پہلے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ابھی صورتحال نہیں بن سکی، ابھی چیف جسٹس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب جب گھر جائیں گے عمر عطا بندیال صاحب تو میاں نواز شریف پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے نون لیگ اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ 2018 سے معاملات کی تحقیقات کروائی جائیں، جو الیکشن میں ریگنگ ہوئی، جو نون لیگ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور دیگر جماعتوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور عمران خان صاحب کو ملک پر مسلط کیا گیا، ان تمام معاملات کی پہلے تحقیقات کروائی جائیں۔ اور اس کا عندیہ آج شہباز شریف صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں بھی دیا ہے۔ تو پہلے میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، ان پر تاحیات نااہلی کی تلوار جو لٹکائی گئی ہے اس کو ہٹایا جائے گا، مقدمات ان کے ختم ہوں گے، وہ عدالت میں پیش ہوں گے، اور جو ان پر ناجائز مقدمات درج کیے گئے ان کو باعزت بری کیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد یہ الیکشن ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ الیکشن نہیں ہو سکتے عمران خان صاحب کی خواہش پر، ورنہ نون لیگ ان الیکشنز کو نہیں مانے گی، اور انہیں ماننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے بھی زیادتی کر کے ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔
سینٹ میں ان کے امیدواروں کو آزاد کھڑا کروایا گیا اور ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو ناجائز سزائیں دلوائی گئیں، انہیں جیل بھیجا گیا. تو وہ کیوں اب دوبارہ سے اس بات کو مان لیں جو ناجائز ہے، جو غیر قانونی ہے؟ کیا نون لیگ نے ہی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کا فیصلہ ماننے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو ناجائز بات ہے اس پر ضرور سٹینڈ لینا چاہیے، اور نون لیگ نے لیا ہوا ہے، حکومت نے لیا ہوا ہے، تمام اتحادی جماعتوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم سمجھا جا رہا ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں، پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے ہیں، اور وہ سب متحد ہیں. یہ بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب یہ متحد ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی. عمران خان صاحب کو تو آپ سیاست سے نکال دیں، وہ سیاستدان ہیں ہی نہیں. ان کے لیے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی سے مذاکرات کی سیریسنس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب اور علی ظفر صاحب بیچارے خود ہی چل کر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے. تو پہلے تو انہیں بٹھا دیا گیا، پونا گھنٹہ وہ بیٹھے رہے وہاں پہ، اور کوئی ان سے مذاکرات کے لیے نہیں آیا تھا. بعد میں پھر حکومتی جو اراکین تھے وہ آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے شروع کیے. باقی مذاکرات کا مستقبل کچھ نہیں ہے، وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. اب بات کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کی کہ وہ کیوں نااہل نہیں ہوئے، یا میں کیوں کہتا آیا ہوں، یا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نااہل نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تمام ادارے کھڑے ہیں، وہ ادارے جو پنڈی کے ہیں، اور وہ تمام ادارے سیاسی عدمی استحکام سے تھک چکے ہیں، اور وہ مزید بگاڑ پسند نہیں کر رہے اور نہ کریں گے. وہ تمام ادارے چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں عام انتخابات ایک ہی دن کروائے جائیں، تاکہ مستقبل میں بلیم گیم سے بچا جا سکے اور ملک کو استحکام کی راہ پر گامزن کیا جا سکے. پنجاب میں علیحدہ انتخابات مزید بگاڑ کا سبب بنیں گے. اس کے علاوہ ادارے جلد از جلد معاشی استحکام چاہتے ہیں. آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ابھی ہونا باقی ہے. اگر یہ سیاسی عدمی استحکام برقرار رہتا ہے تو آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے، جو ڈیل ہونے جا رہی ہے، جو ابھی بھی ہوئی نہیں ہے، میچور نہیں ہوئی ہے، تو وہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی. کیونکہ جو آئی ایم ایف ہے اور جو دیگر ادارے ہیں باہر کے مالیاتی ادارے ہیں، ان کو سب سے بڑی شکایت ہی یہی ہے. بلکہ جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی سب سے بڑی شکایت ہی یہی ہے پاکستان سے، کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں آتا. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ وہ ملک ترقی کر رہے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے اور وہاں سیاسی استحکام ہے. دنیا کے وہ تمام ممالک دیکھ لیں جہاں پہ سیاسی عدمی استحکام ہے، ان کی حالت بری ہے. جہاں پہ مارشل لاز لگتے رہے، سوڈان کی حالت ہی دیکھ لیں آپ. اب اگر سیاسی عدمی استحکام برقرار رہتا ہے، جو کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے، تو اس مرحلے پر نگران سیٹ اپ لانے سے آئی ایم ایف کی ڈیل کوسوں دور چلی جائے گی. اس وقت دوست ممالک پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے بھرپور کوششوں میں مصروف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ بھی چائنا گئے اور ان کا نہایت پرتپاک استقبال کیا گیا وہاں پہ. پی ٹی آئی اور اس کے سہولت کاروں کی ہر جگہ خواہش کوئی بھی ہو، خان صاحب کی خواہش کچھ بھی ہو، لیکن کمپنی یہی چلے گی. اور اگر حکومت نئے بجٹ میں یا اس سے پہلے عوام کو معاشی ریلیف دے دیتی ہے تو اس کی پوزیشن میں زبردست تبدیلی آ جائے گی، اور عمران خان کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر نادان اور بے وقوف لیڈر کے طور پر پیش کیا جائے گا. اگر پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار نظر آتے ہیں، جو کہ نظر آ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے سیاسی غبارے سے تمام ہوا نکل جائے گی، اور وہ نکلتی دکھائی دے رہی ہے. خان صاحب بیک فٹ پر چلے گئے ہیں سیاست میں، تو اب ان کا زیادہ اثر دکھائی نہیں دیتا. اب تو وہ بس
घुटनों के बल आ गए हैं और इसी वजह से वो मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं हुकूमत की। और हुकूमत जो है वो दिन ब दिन मज़बूत हो रही है क्योंकि इदारे उनके साथ खड़े हैं, और इदारे हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि वो सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का अगर आप साबका इस्टेब्लिशमेंट से मुवाजना करें, चाहे वो राहील शरीफ साहब हों या जनरल बाजवा साहब हों जिन्होंने डॉन लीक्स वाला मामला खड़ा किया था, तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क है। अब की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं खड़ी। इस चीज़ को समझना चाहिए, इस फ़र्क को समझना चाहिए। वो असल में जमहूरियत के साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। उनको पता है कि मुल्क में तरक्की और मुआशी सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब एक मुंतखब हुकूमत को चलने दिया जाएगा। लेकिन अगर रोड़े अटकाए जाएंगे तो ना इकॉनमी मुल्क की बेहतर होगी, ना मुल्क सियासी तौर पर मजबूत होगा, ना सिक्योरिटी का मसला हल होगा। इसलिए वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने बार बार ये पैगाम भी दिया है कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पार्लियामेंट के साथ है, अवाम के साथ है। वो किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट में नहीं खड़ी, वो अवाम के साथ खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।